الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کا اس بات پر بہت شکر اور احسان مند ہونا چاہیے اور بار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس سے مانگا جائے۔ وہی تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کسی کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو توہم پرستی اور ایسے خداؤں اور معبودوں کی پوجا کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچا لیا کہ 22 جنوری کو رام پران پرتشٹھا کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کروڑ روپے کو خرچ کیا گیا۔ پران کا مطلب ہوتا ہے سانس، پرتشٹھا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، یعنی کہ گویا کہ انہوں نے جس مورتی کو وہاں رکھا ہے اس مورتی کے اندر آج تک کوئی روح، کوئی سانس نہیں تھا۔ وہ مورتی جس کے اندر اب تک روح اور سانس نہیں تھی، ان کا ایسا معبود اور خدا جس کو سانس روح کی ضرورت تھی، دنیا کے انسانوں نے اس مورتی، اس خدا کو جو ان کا اپنا خدا ہے، اس کو وہاں کھڑا کر کے اس کے اندر سانس اور روح ڈالی۔ اس دن انہوں نے اس بارے میں پروگرام رکھا، پران پرتشٹھان، کہ آج ہمارے اس خدا، اس معبود اور اس مورتی کے اندر روح ڈالی جائے گی، سانس ڈالا جائے گا، جبکہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ اسے کسی کے سانس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو تمام دنیا جہان کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، یہاں تک کہ وہ ذات تو ایسی ذات ہے جو گہری اور تاریکی رات کے اندر کسی پہاڑ کے پتھر کے اندر کوئی سوراخ ہو، اس سوراخ میں چلنے والی چیونٹی کی آہٹ کو بھی اللہ رب العزت کی ذات سنتی ہے۔ تو ہم اور آپ تو اس کی عبادت کرنے والے، اس کو خدا ماننے والے، اس کو عبادت کے لائق تصور کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اس طرح کی اوہام پرست اور توہم پرستی میں ہم اور آپ شامل ہو جائیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت کا ہمیں اور آپ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب رات ہوتی ہے اور اتنی گہری اور تاریکی ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اب یہ رات چھٹے گی نہیں، لیکن جب وہ رات ختم ہو جاتی ہے، چھٹ جاتی ہے اور اس رات کا وقت پورا ہو جاتا ہے، تو جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو یاد رکھیں پھر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ رات بھی موجود تھی، بلکہ دن نکل جاتا ہے اور اپنی اس آب اور تاب اور شان کے ساتھ آتا ہے۔ سورج اس طریقے سے نمودار ہوتا ہے کہ ہم اور آجتے ہیں، اور یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہمیں اور آپ کو کہ جی رات موجود بھی تھی یا نہیں۔ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے دن یکساں نہیں رہتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج حالات کیسے ہیں تو کل کو حالات کیسے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو کیا 360 بت رکھنے سے وہ کعبۃ اللہ مندر بن گیا؟ ٹھیک اسی طریقے سے آج بابری مسجد کے اندر مورتی رکھنے سے وہ مندر نہیں بن جاتا۔ ہاں اس کے اندر وقت لگ سکتا ہے، صدیاں لگ سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جو مسجد
دنیا میں ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہی مسجد ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور مایوسی کا شکار ہو جائے، مسلمان ہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے مایوس ہونے کی اور اپنے آپ کو احساس کمتری میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو حالات ہیں، دن ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج ان کی حکومت ہے، آج ان کا اقتدار ہے، آج ان کے قبضہ قدرت میں دنیا کے وسائل و ذرائع ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ وہ جو ایک شخص کل تک یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ یاد رکھیں ان سے بڑے بڑے بادشاہ اور ان سے بڑے بڑے لیڈر آ کر کے چلے گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا تک منوایا، خدا تک کہلوایا اور اپنے آپ کو لوگوں سے خدا تصور کرایا۔ کم سے کم یہ خدا تو اپنے آپ کو نہیں کہلوا رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نئے ہندوستان کی نیو رکھیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی نوجوان نسلوں کے اندر بیداری پیدا کریں اور ان کو آنے والے وقت کے لیے، آنے والی صدیوں کے لیے اور آنے والے ہزاروں سالوں کے لیے ان کو تیار کریں، اور اپنے اجتماعی طور پر ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ جس سے ہماری قوم اس خواب غفلت سے نکلے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی قوم کو اجتماعی طور پر مایوسی سے نکالیں اور ان کے ذہن، دل اور دماغ کے اندر یہ بات راسخ کریں کہ سب کچھ کرنے والی، دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہی عزتوں کا مالک ہے، وہی ذلتوں کا مالک ہے، وہی اقتدار سے نوازتا ہے، وہی کرسی اقتدار سے نیچے اتارتا ہے۔ یاد رکھیں ان چیزوں کی طرف ہمیں اور اپنی اولاد کو اور اپنی نوجوان نسلوں کو لانے کی ضرورت ہے، اور اپنی نوجوان نسلوں کو خاص طور سے آنے والے سالوں کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ضرورت ہے اس بات کی، یہ دنیا اسباب و ذرائع اور وسائل کے اوپر چلتی ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، تو اس کو اپنا بنانے کے لیے جن اسباب و ذرائع اور وسائل کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مدارس اسلامیہ کے ساتھ ساتھ اسکول، کالجز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس کی طرف ہمارے اکابر توجہ بھی فرما رہے ہیں۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی مدارس نے کیا کیا؟ مدارس نے اپنا وہ کردار ادا کیا کہ جو ان کا کردار تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مدارس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں میں اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مسلم کالجز، مسلم اسکول اور مسلم یونیورسٹیاں قائم کریں، اور اپنے اصول، اپنے عقائد اور اپنی تمام چیزوں کے لحاظ سے وہاں پر تعلیم دے سکے۔ ہمیں کسی کا غلام بننے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہم دوسروں کو وسائل اور ذرائع دینے والے بنیں۔ تیسری اور اہم بات یہ کہ آج 26 جنوری کا دن ہے۔ 26 جنوری 1949 کو ہندوستان کا دستور، ہندوستان کا قانون، ہندوستان کا سنویدھان، اس کو لوگوں پر نافذ کیا گیا، گویا کہ آج کا دن سنویدھان دیوس کا۔ ہمارے دیش 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ تو مختصراً میں یہ بتلاتا چلوں اور اس بات کو آپ اپنی نسلوں تک بھی پہنچائے کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جہاں غیروں کا ہاتھ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا اور اہم رول ہے۔ 1756 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک تنے تنہا مسلمانوں نے، نواب سراج الدولہ سے لے کر علماء دیوبند تک تنے تنہا 100 سال تقریباً تنے تنہا مسلمانوں نے انگریزوں سے پنجہ آزمائی کی اور ان کو پچھاڑا اور ان کو اس دیش سے نکالنے کے لیے تن من دھن کی جان بازی لگائی اور اپنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ لیکن جب کسی طریقے سے صورتحال قابو نہ ہو پائی اور شکست سے دوچار ہوتے رہے تو بالآخر 1857 کی ناکامی کے بعد تب ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسرے لوگوں کو ساتھ میں ملا کر انگریزوں کے ساتھ لڑائی لڑی گئی اور بالآخر
15 اگست 1947 کو ہمارا یہ دیش ہندوستان آزاد ہوا۔ تو اپنی نسلوں کو اس بات کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں تنہا مسلمانوں کا جو کردار ہے، صرف 100 سال تک تنہا مسلمانوں نے اس ملک کی آبیاری کی ہے، اس ملک کو بچانے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ 1857 کے بعد دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، تب جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کے لیے دعائے مغفرت کریں، جنہوں نے اس دیش کے لیے، اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے بچوں کو یتیم، اپنے گھر بار کو اجاڑا اور اپنے قربانیوں سے اس دیش کو روشن اور منور کیا۔ نمبر 1، ہمیں مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہیں اور عزم اور حوصلے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ دن ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ یہ آج ان کا دن ہے، کل کو انشاءاللہ ہمارا زمانہ آئے گا، اور اسی کے ساتھ ہمیں اپنے بزرگان دین کے قربانیوں کو یاد کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دین کو جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، آخری نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں کہ ان کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔